بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین کے اندر ایک نہایت ہی مختصر واقعہ مذکور ہے، جو کہ آیت وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القریہ سے شروع ہو کر فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ پر ختم ہو جاتا ہے، اور سورہ کی نسبت سے اس کو واقع اصحاب یاسین اور آیات کے اسلوب سے واقع اصحاب قریہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کے متعلق صرف اس قدر بتایا ہے کہ گزشتہ زمانہ میں ایک بستی میں کفر و شرک اور شر و فساد کو دور کرنے اور رشد و ہدایت کا سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو مامور کیا۔ انہوں نے اہل بستی کو حق کی تلقین کی اور صراط مستقیم کی جانب دعوت دی، لیکن بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ تب ہم نے ایک ہادی کا اور اضافہ کر دیا اور وہ 3 مل کر ایک جماعت ہو گئے۔ اب ان تینوں نے ان کو یقین دلایا کہ بلا شبہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے نہ مانا اور ان کا مذاق اڑایا کہ تم بھی آدمی اور ہم بھی آدمی، پھر تمہارے اندر وہ کون سی عجیب بات ہے کہ تم پیغمبر بنا دیے گئے؟ یہ سب تمہارا جھوٹ ہے اور تمہاری سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا اس کا شاہد ہے کہ ہم جھوٹے نہیں، اور وہ دانا اور بینا اس کو خوب جانتا ہے، مگر تم پھر بھی نہیں مانتے۔ تو ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیں اور راہ حق کی رہنمائی کر دیں۔ بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں کہ تم نے خواہ مخواہ ہمارے یہاں آ کر گڑبڑ پیدا کر دی، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو ہم تم تینوں کو مار ڈالیں گے یا سخت قسم کی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کی نافرمانی کر کے نحوست تو تم نے خود اپنے اوپر لائی ہے، اس سے زیادہ نحوست اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم نصیحت اور خیرخواہی تک کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اور زیادہ حد سے گزرتے جاتے ہو۔ بستی کے آخری کنارے پر ایک نیک مرد رہتا تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ بستی والے خدا کے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو جلدی کے ساتھ وہاں آ پہنچا جس جگہ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور کہنے لگا، اے قوم، خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کی پیروی کرو، ان مقدس لوگوں کی پیروی سے کیوں منہ موڑتے ہو جو تم سے اس خدمت حق کا کوئی معاوضہ تک نہیں طلب کرتے، اور جو خدا رسیدہ اور ہدایت ماب انسان ہیں؟ بتاؤ میں کیوں اس ایک خدا کی پرستش نہ کروں جس نے مجھ کو عدم سے وجود بخشا، اور مرنے کے بعد میں اور تم سب اسی کی جانب لوٹ جانے والے ہیں۔ تم جو ان برگزیدہ انسانوں کی تکذیب کر رہے ہو، تو میں دریافت کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کیا مجھ کو خدائے واحد کے سوا معبودان باطل کو اپنا خدا مان لینا چاہیے؟ اگر وہ ذات واحد جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والی ہے مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، تو ان معبودان باطلہ کی نہ تو سفارش کام آ سکے گی اور نہ وہ اس نقصان سے مجھ کو بچا سکیں گے۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ ایسی صورت میں بلا شبہ میں تو سخت گمراہی میں پھنس جاؤں گا، لہٰذا کان کھول کر سن لو، تم ان مقدس انسانوں کی بات مان لو، میں تو اس ذات پر ایمان لے آیا جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ قوم نے اپنی تکذیب اور مقدس رسولوں کی تصدیق میں نیک مرد پر عذرائے ہدایت گفتگو جب سنی تو نہایت غیظ و غضب اور غصے میں آ گئی اور ان کو شہید کر دیا۔ واقعہ کا اس حد تک ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جرت حق کی اس جزا میں اس کو جنت عطا کی، اور جب اس نے اپنا پاک مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس انداز میں کہنے لگا کہ کاش کہ میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو مغفرت کا کیسا بیش بہا تحفہ عطا فرمایا اور میرا کس درجہ اعزاز و اکرام کیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس مرد نیک کی قوم کی بدکرداری پر ان کو ہلاک کرنے اور سزا دینے کے لیے ہمیں آسمان سے کسی لشکر کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، فقط ایک ہولناک چیخ نے ان سب کا کام تمام کر دیا، اور وہ جہاں کے جہاں تھے بجھ کر رہ گئے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شاید ان بدبختوں نے خدا کے رسولوں کو بھی شہید کر ڈالا تھا، جیسا کہ انہوں نے ان کو دھمکی دی تھی۔ اگرچہ قرآن کریم میں یہ مذکور نہیں ہے، مگر اس مرد شہید کے ذکر کے بعد چونکہ ان رسولوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ان رسولوں کو بھی اس بدبخت قوم نے شہید کر دیا ہوگا۔ چنانچہ سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، اے پیغمبر، ان مشرکین سے بستی والوں کا واقعہ بیان کیجئے جب کہ ان کے پاس خدا کے رسول آئے۔ جب یہ صورت ہوئی کہ ہم نے اول ان کے پاس 2 بھیجے تھے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، تب ہم نے ان دونوں کو تیسرے کے ذریعے سے قوت اور عزت عطا کی۔ اب ان تینوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم کو خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بستی والوں نے کہا کہ بجز اس بات کے کہ تم بھی ہماری طرح
ایک انسان ہو، کون سی ایسی خوبی ہے کہ تم خدا کے رسول ہو اور رحمان نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، اس لیے تم صاف چھوٹے ہو؟ ان تینوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم یقیناً خدا کے چنے ہوئے ہیں، اور ہمارے ذمہ صرف واضح اور صاف طور پر خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، زبردستی قبول کروا دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، بس اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور سخت قسم کا عذاب چکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو خود تمہارے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے کہ تم کو جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو نحوست کہتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزر رہے ہو۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے قوم، تم خدا کے رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے اپنی نیک ہدایت پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، اور مجھے کیا بات مانے ہے کہ میں صرف اپنے پیدا کرنے والی ہی کی پرستش نہ کروں، اس کی پرستش جس کی جانب ہم تم سب کو لوٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اس ذات واحد کے سوا باطل معبودوں کو خدا بنا لوں کہ اگر رحمان مجھ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو ان باطل معبودوں کی نہ کچھ سفارش چل سکے اور نہ وہ اس مضرت یعنی نقصان سے بچا سکیں؟ میں اگر ایسا کروں تو کھلا گمراہ ہوں۔ بے شک میں تو اپنے اور تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا۔ تم خوب کان لگا کر سن لو۔ تب اس کو ہماری جانب سے کہا گیا، جنت میں بے سزا داخل ہو جا۔ اس نے کہا، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے پروردگار نے مجھے مغفرت کا کیسا اچھا تحفہ دیا اور مجھ کو ان لوگوں میں شامل کر لیا جن کو اس نے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، اور ہم نے اس کی موت کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر سزا دینے کے لیے نہیں اتارا، اور ہم کو ایسا کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ ان کی سزا کے لیے اور کچھ نہیں تھا مگر ایک ہولناک چیخ، پس وہ وہیں کر بجھ کر رہ گئے، یعنی ہلاک ہو گئے۔ مفسرین اور ارباب سیرت اس واقعہ کی تفصیلات اور زمانے کے متعلق کافی متردد نظر آتے ہیں، اور ان کے بیانات اور روایات سے واقعہ کی تعیین ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے اپنے مقصد عظیم یعنی موعظت اور عبرت کے پیش نظر جس قدر بیان کیا ہے وہ ایک صاحب بصیرت کے لیے کافی ہے۔ خدا کی اس سرزمین پر حق و باطل کے جہاں بہت سے واقعات گزرے ہیں، اور اس آسمان نے اس سلسلہ میں جتنے بھی ورق الٹے ہیں، ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، اور اسی زمین کے اوپر گزرا ہے۔ بستی نیک مرد اور مقدس رسولوں کے نام معلوم تو نہیں ہوئے اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ نفس واقعہ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ تاریخ کے جن اوراق نے نوح اور قوم نوح، ہود اور قوم ہود، اور صالح اور قوم سمود، اور ابراہیم، حضرت لوط اور قوم لوط، حضرت موسیٰ اور فرعون، حضرت عیسیٰ اور بنی اسرائیل کے معرکۃ الآراء، حق اور باطل کی تفصیلات کو اپنے سینہ میں محفوظ رکھا ہے، اس میں اگر اس واقعہ کا بھی اضافہ ہو جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ واقعہ کا حاصل یہی تو ہے کہ چند مقدس پیغمبروں نے ایک بے راہ اور گمراہ مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ازراہ ضد اور عناد اور گمراہی کے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ خدا رسیدہ رسولوں کو قتل کر دینے سے بھی باز نہ رہے۔ اس قسم کے واقعات کو تاریخ نے صرف بنی اسرائیل ہی میں اتنی بار دہرایا ہے کہ تاریخ اقوام و ملل کا حق آگاہ ایک لمحے کے لیے بھی اس میں تردد نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن اسحاق بروایت کعب احبار وہب بن منبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ شہر انطاکیہ شام کا ہے۔ اس شہر کے لوگ بت پرست تھے اور ان کے بادشاہ کا نام انطیخس یا انطیخوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے 3 پیغمبروں صادق، صدوق اور شلوم کو بھیجا، اور شہر کی آخری سمت سے جو نیک مرد ان کی تائید کے لیے آیا ان کا نام حبیب تھا۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ یہ عابد و زاہد مرتاض نامی شخص تھا اور شہر کے کنارے عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور کسی کا قول ہے کہ وہ ریشمی یا سوتی کپڑا بننے کا کام کرتا تھا اور صاحب صدقات و خیرات تھا۔ الغرض ان کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت قدیم زمانے کا ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کا ہے اور شہر انطاکیہ ہی کا واقعہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے 3 حواری شمعون، یوحنا اور پولس کو وہاں بھیجا تھا کہ جا کر ان کو حق کی دعوت دیں اور پیغام الہی سنائیں، مگر اہل شہر نے قبول نہ کیا، اور ان کی ہی بستی کے ایک نیک مرد نے جب ان کی بات کو قبول کیا اور حق کی ترغیب دی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا
اور پاؤں سے کچل کر اس کی لاش کی توہین کی۔ اس شخص کا نام حبیب تھا اور یہ نجاری یعنی بڑھئی کا پیشہ کیا کرتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر چیخ کا عذاب مسلط کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جبریل فرشتہ نے ایسی ہولناک چیخ ماری کہ اہل بستی اس کو سن کر جس حالت میں تھے اسی حالت میں مر گئے۔ یہ روایات یا اقوال کعب احبار اور وہب بن منبہ اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں۔ اس واقعہ کے متعلق تاریخی طور پر اب یہ جاننا کہ کیا یہ واقعہ انطاکیہ کا ہے، یہ صرف اسرائیلی روایات سے ہی ماخوذ ہے۔ اسلامی تاریخ اس سے تقریباً خاموش ہی ہے۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعہ کے متعلق کوئی روایت تو بیان نہیں کی، مگر انبیاء کرام کے تذکرہ میں اس واقعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رکھا ہے اور آیت کو نقل کر کے صرف حل لغات کو کر دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن کثیر اور امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، اور یہی بات صحیح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ اصحاب قریہ اگرچہ مشرک اور بت پرست تھے، مگر ان میں مذہب حق کی کچھ جھلک بہرحال موجود تھی۔ ان کے یہاں رحمان کا تصور پایا جاتا تھا۔ کیا عجیب ہے کہ آیت کا مصداق وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں کہ جہاں ہمارا کوئی نذیر نہ پہنچا ہو، وہ اس دعوت سے قبل عرصہ تک کسی پیغمبر صادق کے پیروکار رہے ہوں اور آہستہ آہستہ زمانہ دراز کے بعد شرک میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ آپ نے اصحاب القریہ یا اصحاب یاسین کا واقعہ سنا۔ امید واثق ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا، اور اپنے دوست و احباب میں اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔